السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 4۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ شیان میں آ جاؤں؟ عرش اس کے کمرے کے باہر کھڑی دروازہ بجا رہی تھی۔ عرش کی میٹرک ایگزامز ہو رہے تھے جب بھی آج اس کو گھر میں ہونے والے تماشے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی شیر کے منہ میں ہاتھ نہ ڈالتی۔ وہ خوب نقصق سی بنسور کے شیان پر ڈورے ڈالنے کی غرض سے اپنی بکس اٹھائے شیان کے پاس آ گئی تھی، کیونکہ وہ بھی ہوش سنبھالنے کے بعد سے شیان کو پسند کرنے لگی تھی۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ دروازہ کھولے بیزاری سے استفسار کیا گیا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھی وہ اس وقت سو رہا تھا۔ مجھے یہ میتھ کے سمجھ نہیں آ رہے، پلیز سمجھا دے۔ عرش سے سائڈ میں کرتی اندر آ گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ پڑھنا ہے تو روشانے، عمر بائی یا پھر خیام بائی کے پاس جاؤ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ شیان بے نیازی سے کہتے بیڈ کی جانب بڑھا تھا جب عرش نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، آپ کے علاوہ کوئی دکھتا نہیں ہے؟ عرش نے اس کے قریب ہوتے رومانوی انداز میں کہا تو پورے کمرے میں چٹاخ کی آواز گونجی تھی۔ آئندہ کے بعد میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ جس راستے پر چل رہی ہو واپس پلٹ جاؤ، تمہیں اس راستے پر کچھ نہیں ملنے والا۔ بہتر ہوگا اپنی اسٹڈی پر فوکس کرو۔ میں شیان ہوں، 2 منٹ میں تمہارا حشر نشر بگاڑ دوں گا۔ غصے سے کہتے اس نے عرش کو دھکے دے کے کمرے سے نکال دیا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کے عرش کی آنکھوں میں بہت سے آنسو تھے جسے اس نے بڑی مشکل سے اندر اتارا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کافی دیر بابا اور دادو سے باتیں کی، پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے سیل اٹھایا تو عمر کی بہت ساری مسڈ کالز آئی تھی۔ وہ سارا دن سے نیچے نہیں گئی تھی اور نہ ہی کوئی نیچے یا اوپر سے کوئی یہاں آیا تھا۔ دوبارہ کال آنے پر اس نے کال ریسیو کی تو عمر نے سلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، روشانی نے دھیرے سے جواب دیا۔ روشی، میں شیان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں تم سے، آئی ایم سوری، عمر نے افسردگی سے کہا تھا۔ نہیں، آپ سوری نہیں کرے، بچہ ہے وہ، عقل نہیں اس کو، روشانی نے ٹالا تھا۔ روشی، بچہ نہیں ہے وہ، 20 سال کا ہونے والا ہے۔ 20 سال کا لڑکا بچہ نہیں ہوتا، جوان ہے وہ۔ تم کوشش کیا کرو دور رہو اس سے، عمر نے ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھایا تھا، جسے سن روشانی بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بنانے کے بعد اس نے کھانے کی میز پر ناشتہ لگایا اور شفقت حسین کو اٹھانے کی غرض سے ان کے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے کا دروازہ کھولنے کی غرض سے اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب اندر سے آتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ دیکھو نازیہ، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، آئندہ کے بعد مجھے فون مت کرنا اور روشانی کو اپنی بیٹی مت بولو۔ میں اپنی معصوم بیٹی پر تم جیسی عورت کا سایہ بھی نہیں پڑنے دے سکتا۔ شفقت حسین نے غصے سے کہتے فون کاٹ دیا تھا، مگر اس معصوم کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کا نام لیا تھا، کتنی بڑی بات تھی اس کے لیے۔ بچپن سے ہی مہتاب چچی اس کی ماں کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتی تھی، مگر وہ آج بھی اپنی ماں سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ ترس گئی تھی وہ اپنی ماں کی محبت کے لیے۔ جب شبنم چچی عرش خیام کے لیے اور مہتاب چچی عمر شیان کے لیے لوگوں سے لڑتی، ان کے لیے تڑپتی، تو وہ بھی شدت سے اپنی ماں کو یاد کرتی تھی۔ ایک امید تھی اس کے دل میں کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنی ماں سے ضرور ملے گی اور ان سے پوچھے گی کہ اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا جسے آپ دنیا کے ستم سہنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے بہت بڑا دبا تھا یہ کہ اس کی ماں شادی کے بعد اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ بابا ناشتہ کرنے آ جائیں، اس نے باہر سے ہی آواز دی اور ڈوبے دل کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھ گئی۔ دادا جان میز پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ روشانے کو رف خلیے میں دیکھ انہوں نے اخبار فولڈ کر کے میز پر رکھا اور روشانے سے مخاطب ہوئے۔ تم آج یونیورسٹی کیوں نہیں گئی؟ کل بھی جلدی آ گئی تھی اور تمہارا کوئی ضروری کام تھا یونیورسٹی میں؟ دادو نے اس کے اترے چہرے کو دیکھا تھا۔ دادو، جو کل شیان حرکت کر کے آیا ہے نا، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرا یونی جانے کا۔ آپ کو نہیں پتا جس لڑکے کو شیان نے مارا ہے وہ پرنسپل کا بیٹا ہے، وہ بیٹا یونی میں سب سے بدماش اور آوارہ۔ اس نے افسردگی سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ پرنسپل کا بیٹا ہے تو جو دل میں آئے گا کرے گا۔ تم بے فکر ہو کے یونیورسٹی جاؤ، تمہارا باپ اور دادا زندہ ہے۔ سعادت حسین شریف ضرور ہے مگر کمزور نہیں، اور مجھے فخر ہے اپنے شیان پر کہ اس نے اپنے دادا کا سر نہیں جھکایا کبھی بھی۔ سعادت حسین کے لہجے میں غرور تھا۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ شفقت حسین نے میز پر بیٹھ کر دھیرے سے استفسار کیا تھا۔
کچھ نہیں، یہ سمجھا رہا ہوں رشانے کو کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعادت حسین کی بات سن شفقت حسین نے بھی ان کی تائید کی تھی۔ شیان رکو، وہ باہر سے اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب مہتاب بیگم نے اسے روکا تھا۔ کل جو کچھ ہوا یہ کیا تھا؟ مہتاب بیگم کل سے اس سے ناراض تھی اور دونوں کا سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ اب اسے دیکھتے ہی مہتاب بیگم نے اسے روک لیا تھا۔ جو آپ نے دیکھا وہی تھا، اس نے بے نیازی سے جواب دیا تھا۔ شیان مجھے بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ مہتاب بیگم جل کے استفسار کیا تھا۔ انہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا شیان کا رشانے کے لیے اتنا سنجیدہ ہونا۔ آپ تو ماں ہیں میری، آپ نہیں کبھی کہ آپ کے بیٹے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ بلکہ دماغ نہیں، رشانے میرے دل میں چل رہی ہے۔ چل رہی کیا، بستی ہے وہ یہاں۔ وہ ابھی تک بدکا ہوا تھا، جب بھی اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کے کھلم کھلا اقرار کرنے لگا۔ اس کی بات سن مہتاب بیگم نے صدمے سے سر پکڑ لیا تھا۔ شیان تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ رشانے تم سے 3 سال بڑی ہے، اور اگر عمر کا فرق نہیں بھی ہوتا تو میں اس بد کردار عورت کی بیٹی کو کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ مہتاب بیگم نے نفرت سے کہا تھا۔ ہو تو تب ہوگی نا جب میں آپ کا بیٹا ہوں گا۔ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، آپ کا بیٹا عمر ہے، میں نہیں۔ میں رشانے کو بچپن سے پسند کرتا ہوں، میری اگر اس سے شادی نہیں ہوئی تو کسی سے نہیں کروں گا، شیان نے ڈٹھائی سے کہا تھا، اور پھر مہتاب بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا اور مہتاب بیگم کا ہاتھ شیان کے گال پر چھاپ چھوڑ گیا۔ اپنی عمر سے بڑی باتیں نہیں کر رہے تم؟ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے اس منحوس لڑکی کو تم اپنی زندگی میں لاتے ہو۔ مہتاب گھرائی تھی اور شیان ان کی بات سن نظریں پھیرے غصے میں کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے پوری قوت سے دروازہ دے کے مارا تھا۔ مہتاب کا بس نہیں چل رہا تھا وہ رشانے کو آگ لگا دے، مگر وہ شیان یہ نہیں جانتے تھے عمر ان دونوں کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ عمر آفس کے لیے نکل رہا تھا جب اسے مہتاب اور شیان آمنے سامنے کھڑے دکھے۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ دونوں ہی تیز مزاج کے تھے۔ ان دونوں میں کوئی سنجیدہ بات چل رہی تھی جسے سننے کی غرض سے عمر وہی کھڑا ہو گیا تھا، مگر شیان کے منہ سے رشانے کے لیے محبت کا اقرار سن اس کے سارے خدشے درست ثابت ہوئے تھے۔ یہ قسمت کا کیا کھیل تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ رشانے کے لیے شیان کا جنون وہ دے چکا تھا، مگر وہ خود بھی تو رشانے سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ کیسے اپنی رشانے کو کسی اور کا ہونے دے سکتا تھا؟ اس سے پہلے شیان مزید آگے بڑھتا اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ رشانے وہ دوپہر کا کھانا کھا کے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھنے جا رہی تھی جب شیان اوپر آیا تھا۔ اس کی آواز سن کے ہی رشانے نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ بولو، نہایت بد لحاظی سے پوچھا گیا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، تم زیادہ بڑے ہو گئے ہو، شاید اس لیے اب ہمیں اوقات میں رہنا پڑے گا۔ رشانے نے برتن واپس ٹیبل پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھے تھے۔ رشانے یار ایسے مت بولو پلیز، اس نے شرمندگی سے کہا تھا۔ شیان بس مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے، تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں۔ اتنا ہی سوچ لیتے 3 سال بڑی ہوں تم سے۔ جو تماشا تم یونیورسٹی میں کر کے آئے ہو اس سے مجھے کتنا نقصان ہوگا تم نہیں جانتے۔ اب جاؤ یہاں سے، اس نے غصے میں کہتے شیان کو جرک دیا تھا اور پھر وہ برتن اٹھا کے کچن کی جانب چل دی تھی۔ عمر آفس تو آ گیا تھا مگر کام میں ذرا برابر بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے میز پر 1.5 ساری فائلز پڑی ہوئی تھی۔ سعادت حسین کا بزنس اب ان کے بیٹے اور پوتے ہی سنبھال رہے تھے، مگر زیادہ تر ذمہ داریاں عمر اور خیام کے سر پر تھی۔ دروازہ نوک کیے خیام اندر داخل ہوا تو عمر نے سر اٹھایا تھا۔ خیام بھی شیان جیسی قد کاٹ رکھتا تھا مگر رنگ قدرے سانولا تھا۔ کیا ہوا عمر، سب خیریت ہے؟ عمر کے اڑے اڑے رنگ دیکھ خیام نے چیئر پر بیٹھ کر پریشانی سے استفسار کیا۔ اچھا ہوا تو آ گیا، مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے یار۔ عمر کی بات سن خیام نے ساری توجہ عمر کی جانب کر لی تھی۔ خیام میں روشی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، عمر نے بے چارگی سے کہا تھا، جسے سن خیام نے بمیں اچکائی تھی۔ یہ بات تو اپنی والدہ محترمہ کو بول، پھر وہ تیرا قیمہ بنائیں گی۔ خیام ہنسا تھا۔ یار یہی تو ڈر ہے، عمر دھیرے سے گویا ہوا۔ یار ایک بات سمجھ نہیں آتی، جب تم میں محبت نبھانے کی اور اپنے پیرنٹس کے آگے اپنی خواہش اظہار کرنے کی ہمت نہیں ہے تو تم جیسے لوگ محبت کر کے کیوں محبت کا معیار گراتے ہو؟ خیام نے طنز مارا تھا۔ ہاں اب تو بھی طنز مار، تجھے مشورہ دینے کے لیے بولا ہے اس لیے وہی کر، عمر نے خفگی سے کہا تھا اور چیئر پر سے اٹھ گیا تھا۔ مشورہ تو یہی ہے، تو دادا جان سے بات کر، وہی کچھ کر سکتے ہیں تیرے لیے، اور پھر گھر جائیداد دادا جان کے نام ہے، وہ آرام سے تیری ماں کو بلیک میل کر سکتے ہیں۔ خیام نے کچھ سوچتے اسے مشورہ دیا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اوکے فائن، وہ خوشی سے کہتے روم سے نکل گیا تھا اور پیچھے خیام نے اس کی رہائشانے کے لیے دیوانگی پر سر پیٹ لیا تھا۔ عرش کا آج لاسٹ پیپر تھا مگر وہ کل سے ہی بہت چپ چاپ تھی اور آج پیپر دینے کے بعد وہ
گھر آتے ہی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ شبنم کو اس کی فکر ہو رہی تھی، مگر نہ ہی وہ دروازہ کھول رہی تھی اور نہ ہی کوئی بات کر رہی تھی۔ آخر تھک ہار کر شبنم نے مہتاب بیگم کے پاس جانے کا سوچا تھا، کیونکہ ارش مہتاب بیگم کی بہت لاڈلی تھی۔ بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے مہتاب بیگم ارش کو ہی اپنی بیٹی مانتی تھی۔ بھابی دیکھے نا ارش کو کیا ہوا ہے، جب سے پیپر دے کے آئی ہے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ کل بھی سارا دن کمرے میں تھی، نہ رات کا کھانا کھایا نہ صبح کا ناشتہ کیا ہے۔ شبنم کی پریشانی دیکھ مہتاب چلتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ روشانے کے پوشن سے گزرتے انہوں نے گھر کی صفائی اور دیگر چیزوں پر سخت قسم کے جملے کسے تھے، جسے روشانے خاموشی سے لے گئی تھی۔ ارش بچہ کیا ہوا ہے، دروازہ کھولو۔ مہتاب نے دروازہ بجایا تو ارش نے فوری اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ مہتاب اور شبنم نے صدمے سے اسے دیکھا تھا۔ رونے سے سرخ ہوتی آوازیں، بکھرے بال، یونیفارم میں ملبوس، وہ غم سے نڈال تھی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا میرا بچہ؟ مہتاب تیزی سے اندر بڑھی تھی۔ ماما آپ جائیں، مجھے بڑی ماما سے کچھ بات کرنی ہے، ارش نے دھیرے سے کہا تو شبنم حیران پریشان کمرے سے باہر نکل گئی اور مہتاب کمرے کا دروازہ لاک کیے بیڈ کی جانب بڑھی تھی۔ اسے سکون سے بیڈ پر بٹھا کر مہتاب بیگم نے اسے پانی پلایا تو وہ ان سے لگ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ ارش بیٹا ایسے کیوں رو رہی ہو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ مہتاب نے اسے خود سے جدا کیا تھا۔ بڑی ماما میں شیان سے بہت محبت کرتی ہوں، اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ کل مجھے شیان نے کہا کہ وہ میرا کبھی نہیں ہوگا، میں واپس پلٹ جاؤں۔ اس نے ہچکیاں لیتے بات مکمل کی تھی اور یہی وقت تھا جب مہتاب بیگم کی پریشانی بھی ختم ہو گئی تھی اور ارش کو تو وہ ہمیشہ اپنی بہو کے روپ میں دیکھتی تھی، مگر عمر کے حوالے۔ ارش کی پسند سن کے انہیں اپنے بیٹے شیان کے دماغ سے روشانے کو نکالنے کے لیے یہ بہترین حل دکھا تھا۔ ارے بس اتنی سی بات پر میری بیٹی نے اپنی یہ حالت منا لی ہے، تم فکر نہیں کرو، میری بہو اور میرے شیان کی دلہن تم ہی بنو گی۔ چلو اب اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور کھانا کھاؤ۔ نیچے آ کے مہتاب نے اس کے گال پر چپت لگائی تھی تو وہ شکریہ بڑی ماما کہتے ان سے چپٹ گئی تھی۔ آفس سے آ کے وہ سیدھا سعادت حسین کے پاس آیا تھا۔ دادا جان میں آ جاؤں؟ اس نے دروازہ کھٹکھٹا کے ادب سے پوچھا تھا۔ اس کی بات سن سعادت حسین نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کی دعوت دی تھی۔ دادو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ میری بات سنیں گے اور میرا ساتھ دیں گے۔ اس نے ہمت جمع کیے دھیرے سے کہا تھا۔ اس کی بات سن سعادت حسین سنجیدگی سے اس کی بات سننے لگے تھے۔ دادا جان میں روشانے کو پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ آخر کار اس نے وہ بات بول ہی دی تھی جس کے لیے وہ اتنا ڈر رہا تھا۔ اس کی بات سن سعادت حسین نے شوق سے اسے دیکھا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے عمر، تم جانتے ہو اپنی ماں کو، وہ کبھی روشانے کو اپنی بہو بنانے کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ دادا جی نے افسردگی سے کہا تھا، مگر وہ تو خود بھی یہی چاہتے تھے کہ روشانے ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ دادو آپ تو ایسا نہیں بولے، پلیز آپ کر سکتے ہیں، یہ بنگلہ یہ جائیداد سب آپ کی ہے، آپ کچھ بھی کر کے مام کو منائیں۔ دادو میں روشانے سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ عمر کے لہجے میں 1.5 منٹ سمائی تھی۔ دیکھو عمر، میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری ماں ایک نمبر کی بدتمیز عورت ہے، دادا جان نے بگڑے تاثرات سے بولا تھا۔ دادا جان میرے لیے نہیں تو روشانے کے لیے ہی کر لیجئے۔ عمر نے زور لگایا تھا کہ وہ اس کی بات مان لیں اور روشانے نے اس کی شادی کی بات مہتاب بیگم سے کر لے۔ چلو ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، مگر مشکل ہے وہ مان جائے۔ تمہاری ماں ایک سدھی عورت ہے اور وہ روشانے کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ سعادت حسین کسی بھی حال میں اس کو آسرا دینا نہیں چاہتے تھے۔ دادا جان آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ مام کو بلیک میل کریں گے تو وہ ضرور مان جائے گی۔ اس نے قیام کی دی ہوئی ترتیب سے دادا جان کو واقف کیا تھا۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا، مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہارے اور روشانے کے لیے کچھ کر سکوں۔ سعادت حسین نے دھیرے سے کہا تھا، کیا گارنٹی ہے کہ شادی کے بعد تم روشانے کو خوش رکھو گے اور اسے اپنی ماں کے ستم سے بچاؤ گے؟ وہ روشانے کے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ شفقت حسین کو تو روشانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر سعادت حسین کو اس کی فکر ہوتی تھی، کیونکہ باقیوں کو دیکھنے کے لیے تو ان کے ماں باپ تھے، مگر روشانے اس کا کوئی نہیں تھا۔ دادا جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں روشانے کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، عمر نے پختگی سے کہا تھا۔ دیکھو عمر، اگر وعدہ کیا ہے تو نبھانا ضرور، ورنہ تم جانتے ہو مجھے وعدہ خلافی کرنے والوں سے نفرت ہے۔ سعادت حسین کی بات سن کے عمر نے اس بات پہ سر ہلایا تھا۔ جہانگیر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مہتاب بیگم اس وقت ویڈیو کال پر جہانگیر سے محو گفتگو تھی۔ جی بیگم بولیے، ہم تو آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جہانگیر نے فوری تائید کی تھی۔ میں چاہتی ہوں اپنے شیان کے لیے ارش کو مانگ لوں، مہتاب نے خوشی سے کہا تھا۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ تم ارش کو عمر کے لیے مانگو گی، ابھی اچانک
اچانک سے تمہیں ارش شایان کے لیے کیسے پسند آ گئی؟ جہانگیر نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، جو میرے دل میں آتا ہے میں وہی کرتی ہوں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں، پھر کیوں مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں شایان کے لیے ارش کو مانگ لوں گی۔ مہتاب بیگم پورے غصے میں آ گئی تھی۔ شبنم اور نوید مان جائیں گے کہ ارش تو ابھی چھوٹی ہے اور پڑھ رہی ہے؟ جہانگیر نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ ارش خود بھی شایان کو پسند کرتی ہے اور ایک بیٹی کی خوشی میں ہی ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے، مہتاب بیگم نے سوچتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اتنے میں ہی ان کے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ انہوں نے موبائل بیڈ پر رکھ اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے سعادت حسین کو دیکھ مہتاب بیگم نے حیرت سے بونیں اچکائی تھی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، امید ہے تم میری بات کو دھیان سے سنو گی اور جذبات میں نہیں آؤ گی۔ سعادت حسین نے اپنی بہو کی فطرت سے واقف ہو کے پہلے ہی ہوشیار کر دیا تھا، جس پر مہتاب بیگم نے سر کو جنبش دی تھی۔ جی ابو جان آپ آئیں۔ مہتاب نے انہیں کمرے میں آنے کی جگہ دی تھی۔ بیڈ پر موبائل پڑا ہوا تھا جس میں جہانگیر کو ویڈیو کال لگی ہوئی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔